الرحمن الرحیم، جب آپ اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آپ سے قبل بھی عمر رسیدہ لوگ تھے جنہیں کئی برس ہو گئے تھے آپ کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن جب یہ نور نظر پہنچے ہیں تو پہلی نگاہ میں آپ کا انتخاب ہو گیا اور آپ منظور نظر ہو جاتے ہیں، پھر محبوب نظر ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ نے جب نگاہ ڈالی تو آپ کے باطن کو دیکھا، جب باطن کو دیکھا تو اسے اجلا پایا، تو آپ نے قریب کرتے ہوئے انداز محبت پہ آپ کے دونوں شانوں کے مابین ایک تھپکی دی، اور جیسے پیار سے تھپکی دینا تھی کہ مرشد کا نقش بند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دستے نور کی حلاوت کو، آپ نے ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کیا۔ اس پہ ایک بڑی طویل روایت بھی ہے جامع ترمذی میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنی شیان شان، جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ نے اپنی شیان شان اپنا دستے نور میرے دونوں شانوں کے مابین رکھا، میں نے اللہ کے دستے نور کی ٹھنڈک کو اپنے قلب میں محسوس کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نور کی برکت سے ساری کائنات مجھ پہ عیاں ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ نے جب یہ رکھا تو آپ فرماتے ہیں مجھ پہ یہ کیفیات طاری ہونے لگی، اور پہلی ہی نشست میں اور آپ نے آپ کو احرام پہنا دیا، جبکہ خانقاہ میں ایسا ہوتا نہیں تھا، اور کئی برس لگتے تھے۔ خلفاء کے لیے آپ کے ہاں ایسا نہیں ہے، نہ آپ نے جانشین مقرر کیا آپ کی خانقاہ میں، آپ کے شیخ طریقت کی بارگاہ میں، نہ ہی باقاعدہ خلفاء کا طریقہ تھا۔ جسے احرام دے دیا جاتا ہے اسے خلیفہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن آپ باقاعدہ خلافت دیا نہیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے محبت کا رشتہ ہے، حلقہ محبت میں آ جاؤ، تم سب مرید ہی مرید ہو۔ آپ نے کلمہ توشیبہ پڑھایا، ایمانیات پڑھائیں، اور اس کے بعد احرام پہنایا۔ تو ریت یہ تھی کہ شیخ جس اپنے مریدوں میں سے کسی ایک مرید کو احرام زیب تن کر دیتے، احرام پوشی ہو جاتی، تو اسے تجرد کی زندگی گزارنا ہوتی، وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کے باقی معاملات سب سٹاپ ہو جاتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ رونے لگی کہ ہمارا تو ایک ہی نور نظر ہے، یہ سعادات کی آگے نسل رک جائے گی تو یہ ہمارے لیے کیا ہے۔ شیخ نے انہی کی وجہ سے اپنی خانقاہ کے اصول، اسلوب اور ریت کو بدل دیا۔ ہمارے باقیوں کے لیے تو اجازت نہیں ہے، سید بیدم شاہ وارسی کے لیے اجازت ہے، یہ شادی کر سکتا ہے۔ اچھا، میں نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہے کہ یہ خود راغب نہیں ہوتے تھے شادی سے کی طرف، اور ان کی والدہ پریشان تھیں، جو بات آپ کر رہے تھے کہ اکلوتے تھے، تو پھر ان کے شیخ طریقت نے ان کو سمجھایا اور حکم دیا۔ یہ دونوں روایات ملتی ہیں۔ اس کی تطبیق یوں ہوگی کیونکہ خانقاہ کا اصول یہ تھا، جسے احرام پوشی ہو جاتی وہ اس کیفیت میں آ جاتا کہ اب اس کے لیکن اسلام تو رہبانیت کا بالکل بھی اور تجرد کی زندگی کا جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، ایک وقت تک، ایک خاص عرصے تک، جب تک کہ اپنے سالک کی، اپنے مرید کی تربیت مقصود ہو۔ میرا خیال ہے یہ صرف پابندی اس وقت تک ہوگی، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا سنت سے اعراض کر کے کوئی صوفی ہے کوئی میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی سننے والا اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے۔ جی میں اس پر عرض کرتا ہوں، یہ صوفیہ کا ایک مشرب ہے۔ کشف المحجوب شریف میں حضور فیض عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ یہ ایک مشرب ہے، جو میں عرض کر رہا تھا نا، یہ دو چادریں پہنائی گئی ہیں، بندے کو ہر وقت حالت احرام میں ڈال دینا کہ ما سوی اللہ اسے کوئی دوسرا نظر نہ آئے۔ احرام کی جتنی پابندیاں ہیں، جب بندہ یہ ان کی خانقاہ کا ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ خانقاہ وارثیہ جو آپ کے شیخ طریقت کی خانقاہ ہے، ان کے متعلق یہی ملتا ہے کہ جب چادر پوشی کروا دی جاتی تھی، احرام پوشی ہو جاتی تھی، تو اس سے مطابق یہ ہے کہ اب رب کے سوا کوئی شے اندر نہیں آ سکتی۔ قلب میں اللہ کی محبت ہے، جیسے احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے، تعلق نہیں رکھ سکتے، اور احرام کی حالت میں آپ اپنا بال بھی نہیں جدا کر سکتے، جو احرام کی پابندی ہیں، وگرنہ دم آئے گا۔ تو اسی طرح ایک ٹریننگ ہے، یہ ان کی خانقاہ کا ایک اسلوب ہے، اصول طریقت میں ان کا جو اصول تھا، یہ ایک ٹریننگ تھی، کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی۔